Muslim Science Course. یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوقِ خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. خود حضرات خدائی ذوق کیا ہے؟ زندگی کے کمفرٹ زون سے نکل کر دنیا کو کچھ نیا کر دکھانے کا جنون ذوقِ خدائی ہے. رگوں میں دوڑتے خون اور بازوں میں مچلتی بجلیوں کو اچانک ایک ایسی سمت موڑ دینا جہاں خوف، جہاں ڈر، جہاں مشکلات کی دھند ایک عام وجود پر لرزہ طاری کرتی ہو. تمہارا وہاں پہنچنا، وہاں ٹھہرنا، وہاں آخری دم تک لڑتے رہنا ذوقِ خدائی ہے، کیونکہ تم وہ کر رہے ہو جو کسی دوسرے کے بس میں نہیں تھا. اور قرون اولیٰ کے مسلمان اس میدان کے شاہ سوار تھے. خاتون رات اندلس کی بل کھاتی ندیوں، سرسبز پہاڑوں اور جنت نظیر سبزہ زاروں پر صبح طلوع ہو چکی تھی جب خلیفہ وقت کے دربار میں دو عظیم پرسرار وجود داخل ہوئے. خلیفہ وقت انہیں دیر تک تکتا رہا. وہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے کھڑے وجود عام نہیں ہیں بلکہ خدائی ذوق کا وہ سمندر سمیٹے ہوئے ہیں جو کسی بھی اہل شعور پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ سکتا ہے. خلیفہ کو چشمے تصور میں وہ دلچسپ لمحے بھی یاد آئے جب اللہ کے ان پرسرار بندوں نے جامع کرتبہ کے ایک کمرے کو سیارہ گاہ بنا ڈالا جہاں بادشاہ نے خود چاند، ستارے اور بادل زمین پر اترتے دیکھے تھے. آسمانی بجلیوں کی چمک اور ہواؤں کے شور نے شہنشاہ کو ایک لمحے کے لیے بھلا دیا کہ وہ کس سرزمین کا باشندہ ہے. ناظرین کرام، مسلمان ہیومن سائنس، سوشل سائنس کے بعد فزیکل سائنسز میں اس قدر آگے نکل گئے تھے کہ آج ان پر بات کریں تو ایک مبالغہ آرائی کا گمان ہوتا ہے. خاتون رات خلیفہ وقت دیر تک ان دو شخصیات کو تکتا رہا جو آج ایک بار پھر کسی ناممکن چیز کو ممکن کر دکھانے کی اجازت لینے آئے تھے. ناظرین کرام، خلیفہ اور ان دو مسلمان سائنسدانوں میں جو کچھ طے ہوا اس کا دلچسپ جلوہ اگلے چند روز بعد دیکھنے کو ملا جب اندلس کی گلیوں میں ایک سنسنی کی سی کیفیت تاری تھی. شاہی خواتین اس تاریخ ساز نظارے کے لیے چتوں کی منڈیر پر آن پہنچی تھی جبکہ خود خلیفہ وقت بغداد کے ایک مسلمان ابو معشر بلخی کی ایجاد کردہ دوربین لیے بالکنی میں آن کھڑا ہوا. ہر چہرہ پرتجسس، ہر دل میں بے ترتیب دھڑکنیں گونج رہی تھی. قرون اولیٰ کے سویروں میں خدائی ذوق کا ایک اور دلچسپ کھیل شروع ہونے والا تھا جہاں سے تاریخ ایک نیا موڑ لینے والی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہر اس اعزاز کو حاصل کرتے جا رہے تھے جس کے بارے میں لوگوں نے پہلے سوچا بھی نہ تھا. خاتون حضرات، وقت مقررہ پر دونوں وجود اپنے درویش خانے سے نکلے. باہر عوام کا ہجوم، شاہی دربار میں حسینوں کی بے چینیاں اور گلی محلے کے ہر موڑ پر صرف ایک ہی ورد تھا: کیا عباس ابن فرناس ایسا کر پائے گا؟ نہیں، شاید نہیں، بالکل بہت مشکل ہے. لیکن خاتون حضرات، سب منہ اس وقت کھلے رہ گئے جب عباس ابن فرناس نے جامع کرتبہ کے مینار سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور انسانی تاریخ میں ایک نیا باب کھول دیا. ڈر، خوف اور خدشات بہت پیچھے رہ گئے. عباس فضاؤں میں پرواز بھر چکا تھا. زندگی سے محبت مسلمان کا شیوا نہیں ہے. اس نے ہر میدان میں اس نظریے کو سچ کر دکھایا. شاہی حسینوں کے گلنار چہرے، گلی محلے کے لوگوں پر ٹوٹتے حیرت کے پہاڑ، شہنشاہ وقت کی فخر سے چوڑی ہوتی جاتی اور ان سب سے بے نیاز فضاؤں میں تیرتا مچلتا آگے بڑھتا عباس ابن فرناس ثابت کر رہا تھا کہ مسلمان کا وجود دنیا کے لوگوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حرم کی پاسبانی کے لیے کچھ ایسا بھی کر گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو کوئی دوسرا وجود سوچ بھی نہیں سکتا. تو حضرت عباس ابن فرناس
10ویں صدی کے ایک عظیم مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے پرواز کے موضوع پر ایک بے مثال کتاب لکھی جس میں پروں کا سائز، دم کا کردار اور ہوا کی سطح کا تعین کرنے کے لیے کئی طریقے لکھے۔ اس کے علاوہ کامیاب لینڈنگ کے کئی اسلوب بھی لکھے، جبکہ یورپی مورخ ول ڈورانٹ کے بقول انہوں نے ایک ایسی مشین بھی ایجاد کی تھی جسے بلندی سے ہوا میں چھوڑا جاتا اور یوں اس میں سواری کا لطف بھی لیا جاتا تھا۔ جبکہ اس کے علاوہ عباس ابن فرناس ایک اچھے انجینئر، ڈاکٹر اور کیمیا داں بھی تھے۔ معزز ناظرین کرام، یہ قرون اولیٰ کا وہ خوبصورت زمانہ ہے جسے ہم ٹاپ آف ٹائم سیریز کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ میں ہوں عمران ادیب اور ٹاپ آف ٹائم سیریز کے 9ویں چیپٹر جبکہ فلکیات کے دوسرے حصے میں آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات، 10ویں صدی عیسوی کا زمانہ شروع ہوا۔ مسلمان دنیا کے ہر شعبے میں انتہائی برق رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ امت مسلمہ کا ہجوم اس قدر بڑھ چکا تھا کہ سوشل سائنس میں کئی نئی اصطلاحات کی ضرورت پیش آ گئی۔ اسی طرح جب یونانی کتابیں سرکاری ریسرچ سینٹر سے فلٹر ہوئے بنا عام مسلمانوں کے ہاتھ لگی تو اسلام اور سائنس میں کئی محاذ کھڑے ہو گئے، جس سے مسلمانوں کی سائنسی ترقی خطرے میں پڑ گئی۔ جبکہ اسلام دشمن طاقتیں اب تلوار کے بجائے فحاشی اور تقریب کاری کے میدان میں اتر آئی تھیں۔ یہ وہ میدان تھے جن کا مسلمانوں کو کوئی تجربہ نہیں تھا، جبکہ سائنسی علوم کے اندر بھی کچھ ایسے چیلنجز سامنے آ چکے تھے جن کو حل کیے بنا آگے بڑھنا ناممکن تھا۔ خود حضرات، یہی وہ وقت تھا جب بغداد کے مسلمانوں نے تاریخ انسانی کا پہلا تھنک ٹینک ترتیب دیا۔ یہ ایک ایسا آئیڈیا تھا جس نے تمام مسائل کو جڑ سے ہلا ڈالا۔ ناظرین کرام، اس تھنک ٹینک میں پوری مسلم دنیا سے انتہائی ایکسپرٹ اور ذہین و فتین سائنسدان، معیشت دان، عالم دین اور سوشل ایکسپرٹ اکٹھے کیے گئے۔ ان کے لیے دانشگاہ کے نام سے الگ عمارتیں بنائی گئی۔ ان عمارتوں میں مسلمانوں کا تھنک ٹینک ہر درپیش مسئلے پر گہرا تجزیہ کرتا اور اس کا حل خلیفہ وقت کے دربار میں پیش کرتا۔ خود حضرات، مسلمانوں نے زندگی کے ہر شعبے پر مزید چھوٹے چھوٹے تھنک ٹینک مقرر کر دیے، جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی سلطنت اسلامیہ کی مجموعی مسائل کا انتہائی مہارت سے حل پیش کر دیا اور روزگار کے لیے نئے ادارے، نئی پالیسیاں، دشمن سے نپٹنے کے لیے فوج کے اندر کئی طرح کی یونٹیں بنائی، نئے انٹیلیجنس ادارے کھڑے کیے اور ان کی الگ الگ طرح سے ٹریننگ کا پلان پیش کیا۔ سائنس اور اسلام کے درمیان اس تھنک ٹینک نے فاصلے ختم کیے، جرم اور سزا کے قانون کو مزید سخت کر دیا۔ نظرین کرام، مسلمان زندگی کے ہر شعبہ پر تھنک ٹینک سیٹ کر چکے تھے اور اسی طرح کا ایک تھنک ٹینک علم فلکیات کے شعبے پر بھی موجود تھا، جس کے سربراہ وقت کے عظیم مسلمان سائنسدان تھے۔ خاتون حضرات، مسلمانوں کے فلکیاتی تھنک ٹینک کا جس علمی چیلنج سے سب سے پہلے سامنا ہوا وہ یونانی کیلنڈر تھا، جس کا پورا نظام چاند کی منزلوں پر قائم تھا، اور یہی کیلنڈر بعد میں اسلامی کیلنڈر کی صورت مسلمانوں میں رائج ہوا۔ خاتون حضرات، اس کیلنڈر کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اس کے ذریعے مسلمان علم فلکیات کا ڈیٹا ڈیٹ وائز محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے، یعنی اس کیلنڈر میں ہر سال 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کیلنڈر کے مہینے کبھی سردیوں میں آتے ہیں تو کبھی گرمیوں میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کیلنڈر کے ذریعے علم تاریخ پر کام کرنا بھی تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ آپ اس کیلنڈر کے ذریعے ہزاروں سال پیچھے نہیں جا سکتے، یا کئی سو سال آگے جانے کے بعد 10 دن کا فرق آپ کی تاریخ میں بدترین الجھاؤ پیدا کر دے گا، جس سے کسی بھی واقعے کا مکمل ہسٹری کا جائزہ لینا ناممکن ہو جائے گا۔ خاتون حضرات، مسلمانوں کو ایک ایسے کیلنڈر کی اشد ضرورت تھی جس میں جو دن، جو مہینہ آج ہے، اگلے سال اسی وقت یہی مہینہ اور یہی دن ہو، تاکہ سیاروں کی نقل و حرکت، موسموں کی تغیرات اور علم تاریخ اور علم جغرافیہ کی تحقیق کو اس طرح قلم بند کیا جائے کہ اس پر وقت اثر انداز نہ ہو۔ ناظرین کرام، اس مسئلے کے حل کے لیے مسلمانوں کے فلکی تھنک ٹینک کے سربراہ عظیم مسلمان شاعر اور سائنسدان
عمر بن خیام نے سابقہ مسلمان سائنسدانوں کی تحقیق کو ایک پیج پر اکٹھا کیا، جن کے مطابق زمین سورج کے گرد 365 دن اور 6 گھنٹے میں اپنا چکر مکمل کرتی ہے۔ حضرات عمر بن خیام نے 365 دنوں پر مشتمل مسلمانوں کا پہلا شمسی کیلنڈر تیار کیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب 365 روز تو ہو گئے پورے دن، لیکن اوپر والے 6 گھنٹے کہاں جائیں؟ عمر بن خیام نے ان 6 گھنٹوں کو 4 سال تک مسلسل جمع کرنے کی ترغیب پیش کی، جو کہ 4 سال بعد 24 گھنٹے یعنی 6 گھنٹے ملا کر 24 گھنٹے 4 سال بعد بنتے ہیں، اور اس کے بعد بطور دن اپنے کیلنڈر میں شامل کر لیا۔ اور اب کیلنڈر کچھ یوں ہے کہ ہر سال فروری کے 28 دن ہوتے ہیں، لیکن 4 سال بعد جب وہ 24 گھنٹے یعنی 6 گھنٹے ایکسٹرا جو جمع ہو کر 24 گھنٹے بنتے ہیں، 4 سال بعد فروری کے 29 دن ہوتے ہیں، اور 4 سال بعد 366 دن ہوتے ہیں۔ اسے لیپس ایئر کہتے ہیں۔ عمر بن خیام نے لیپس ایئر کا تصور سب سے پہلے دیا۔ عمر بن خیام نے اس کیلنڈر کو جلالی کیلنڈر کا نام دیا۔ حضرات آج جو کیلنڈر پوری دنیا میں رائج ہے، بھلے ہی اس کے مہینوں کے نام انگریزی ہیں اور یورپی اسے گریگورین کا کیلنڈر کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ قرون اولیٰ کے دلکش جلووں میں سے ایک جلوہ ہے۔ یہ مسلمانوں کی سالہ سال تحقیق کا ثمر ہے، لیکن افسوس ہمارا ایک مذہبی طبقہ اسے کافر کا کیلنڈر کہہ کر مسترد کرتا ہے اور یونانی کیلنڈر کو اسلامی کیلنڈر سمجھ کر ترجیح دیتا ہے، حالانکہ قرون اولیٰ کے مسلمان اسلامی کیلنڈر کو صرف عید شبرات کی حد تک استعمال کرتے تھے۔ مسلمانوں کا اصل کیلنڈر وہی ہے جو آج دنیا میں رائج ہے۔ حضرات قرون اولیٰ مسلمانوں کا سنہری دور، گمان سے یقین تک کا ایک سفر، ایک ایسی دنیا جہاں کے باشندے زندگی کے ہر میدان میں 1000 سال آگے نکل چکے تھے۔ تحت نگاہ پہلے اس خلا کے پیچھے آخر کون سے اسرار چھپے ہیں؟ تاجدار مدینہ کے غلام ہر راز کو کھولتے جا رہے تھے، ہر راز بے راز ہو رہا تھا۔ معزز ناظرین کرام، قرون اولیٰ کے عظیم استاد اور سائنٹسٹ سرزمین اندلس اور قرون اولیٰ کے مادے کا جومر اوریب ابن سعد، جو کہ 981 عیسوی میں اندلس میں پیدا ہوئے، انہوں نے زمان اور مکان پر بے مثال تحقیق پیش کی۔ انہوں نے خلا میں تیرتے پتھروں اور چٹانوں پر روشنی ڈالی۔ ناظرین کرام، اسی طرح عظیم مسلمان سائنسدان ابو علی الحسن المراکشی نے خلا میں وقت کی رفتار پر عجیب و غریب نظریات پیش کیے، جو کہ آج کے ٹائم ٹریول سے کافی حد تک ملتے جلتے تھے۔ انہوں نے فلکی تجربہ کا بنانے کے بنیادی اصولوں پر ایک اہم کتاب لکھی۔ حضرات مسلمانوں کے لیے وقت اور زمین کے رخ کا معلوم کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ دونوں کا تعلق براہ راست دین سے ہے۔ لہٰذا عظیم مسلمان سائنٹسٹ عبد الرحمن ابن یونس نے 1009 عیسوی میں وقت کی پیمائش کے لیے پینڈولیم ایجاد کیا، لیکن آج پینڈولیم کو گلیلیو کی ایجاد کہا جاتا ہے، جبکہ بذات خود یورپی مورخ ڈریپر اپنی تصنیف دی ہسٹری آف انٹلیکچل ڈیولپمنٹ آف یورپ والیوم 2 میں لکھتے ہیں کہ ابن یونس ایک بے مثال فلکی سائنٹسٹ تھا۔ وقت کی پیمائش کے لیے اس کی اصطلاحات نے قابل قدر کارنامہ سر انجام دیا، جبکہ اس نے وقت کی پیمائش کے لیے سب سے پہلے پینڈولیم ایجاد کیا۔ حضرات عظیم مسلمان سائنسدان ابن یونس کی اصل دلچسپی ستاروں اور سیاروں اور کائنات میں وقوع پذیر ہوتی فلکی تبدیلیوں میں تھی، کیونکہ مسلمان انسانی تاریخ میں پہلی بار دنیا کو فلکیات سے متعلق ایسا ڈیٹا دینے والے تھے جس نے آنے والے ہزاروں سال کے لیے علم فلکیات میں مرکزی رول ادا کرنا تھا، لہذا غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔ مسلمانوں کا تھنک ٹینک سالانہ اندلس، بغداد، مصر، ہندوستان، ایران میں فلکی تحقیق پر باقاعدہ مشترکہ جائزہ پیش کرتا تھا۔ ناظرین اکرام، ابن یونس نے نظام شمسی کی تبدیلیوں پر کئی اہم ٹیبل تیار کیے، جبکہ سورج کے گرہنوں پر اس کی تحقیق سے یورپ نے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا۔ اس نے سب سے پہلے انکشاف کیا کہ زمین کا محور اپنی جگہ سے مدھم رفتار میں گولائی میں گردش کرتا ہے، لیکن یہ گردش ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، آج ناسا اس باریک ترین ریسرچ تک پہنچ چکا ہے، لیکن وہ ابن یونس کی فہم و فراست پر شدید تعجب میں مبتلا ہے، کیونکہ یہ حقیقت جدید فلکی انسٹرومنٹس کے بنا کبھی بھی دریافت نہیں کی جا سکتی تھی۔
नाज़रीन करम, सूरज की सतह में कशिश होती है और चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है, लेकिन चांद की इस गर्दिश में सूरज की कशिश खिलल पैदा करती है, जिससे दोनों अतराफ में 1 डिग्री 15 मिनट का फर्क पड़ता है, जिससे चांद घटता और बढ़ता है। तो रात ये चौंका देने वाला इंकशाफ अजीम मुसलमान साइंसदान अबू अल फलाह ने पेश किया। इसी तरह उसने मजीद सूरज और चांद के तुलू होने की वजूहात पर भी तफसीली रोशनी डाली। लेकिन अफसोस, आज ये तमाम इंफॉर्मेशन यूरोपीय साइंटिस्ट टाइकोब्रा के नाम से जुड़ी जाती है, जो कि अजीम मुसलमान साइंसदान अबू अल फलाह से 600 साल बाद पैदा हुआ। नाज़रीन करम, अजीम मुसलमान साइंटिस्ट अबू अल फलाह यूरोपीय दुनिया में उनकी शोहरत एक माहिर रियाजीदां की हैसियत से है, लेकिन उन्होंने फलकियात पर भी बेमिसाल काम किया। खुद अजीम मुसलमान साइंटिस्ट और मुहिब रसूल अब्दुल रहमान सूफी, जिन पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो एक माहिर मुसव्विर भी थे। उन्होंने उम्मत के नौजवानों की फलकी तालीम के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम तश्कील दिया। उन्होंने किताबुल मुसव्विर के नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसमें आसमान के बुर्ज और सितारों की तस्वीर बनाई। इसी तरह दूसरे सियारों की जमीनों का महल्ले को, उनकी जिसामत और रंगत के बारे में मुसव्वरी के जरिए खाके बनाई और हैरत अंगेज तौर पर नासा के लिए वो प्रोजेक्ट आज भी मशअले राह है। जबकि तस्वीरी डॉक्यूमेंट्री का पहला तस्वर अब्दुल रहमान सूफी ने दुनिया को दिया। कुरून उला के मुसलमान मुहिब रसूल और गुलामान मुस्तफा मुसलमान साइंसदानों की रिसर्च का म्यार क्या था, इस हवाले से विल ड्राट अपनी किताब दी एज ऑफ फेथ में कुछ यूं लिखते हैं कि मुसलमान साइंसदान मुकम्मल तौर पर साइंसी असूलों पर आगे बढ़ते थे। वो किसी चीज को सही नहीं मानते थे जब तक तजुर्बे या मुशाहिदे से उसकी सदाकत साबित ना हो जाती थी। खुद हज़रात, मैंने कुरून उला की फल्कियात में एक चीज को बयान नहीं किया, उसे चैप्टर के लास्ट में बयान करने का इरादा था। वो है टेबल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यानी इस साल कब कब सूरज और चांद ग्रहण होंगे, कौन सा सियारा किसके पास से गुजरेगा, इस साल मौसम के औकात क्या होंगे, चांद की मंजिलें कितनी होगी, सियारों के महल्ले की सालाना रिपोर्ट, तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब कब कब होगा, रोजाना कितने मिनट का फर्क पड़ेगा, चांद के नए महीने की पेशगी तारीख क्या होगी, जबकि साल भर फलकी इज्साम की पोजीशन क्या होगी। नजर करम, इसे एस्ट्रोनॉमी टेबल कहते हैं। हज़रात, मैंने मुसलमान फल्कियात पर जितनी भी तहकीक की है, उसके मुताबिक कोई एक मुसलमान फल्की साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जिसने एस्ट्रोनॉमी टेबल तैयार ना किया हो। यहाँ तक कि अब्दुल रहमान सूफी का टेबल, जीजा साबी और अलबतानी का एस्ट्रोनॉमी टेबल आज भी दुनिया भर के खलाई इदारों में इस्तेमाल होता है। जबकि मुसलमानों की बनाई एस्ट्रोनॉमी टेबल्स की तादाद और उनके नाम बताने लग जाऊं तो कम से कम 30 मिनट दरकार हैं। जबकि यूरोप में उन्हें कब और किस किस ने अपने नाम से जारी किया या उन्हें यूरोपीय जुबानों में तर्जमा किया, उस पर बात करूं तो 2 घंटे दरकार हैं। लिहाजा बेहतर है कि बात को आगे बढ़ाया जाए। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, हम हर रोज आसमान को घूरते हैं, इसकी चिलमिलाती खूबसूरत रोशनियों को देखते हैं और कभी कभी हमारे दिल में ये ख्याल भी गुजरता है कि आखिर इसका भी तो कोई नक्शा तो होगा, लेकिन हमें जवाब नहीं मिलता। जबकि रब्बे करीम ने ये काम अजीम मुसलमान साइंटिस्ट नसीरुद्दीन तूसी से लिया। उन्होंने 12 साल की शब रोज की मेहनत के बाद दुनिया की तारीख में पहली बार आसमान के 990 सितारों पर मबनी एक पहला आसमानी नक्शा बनाया, फलकी नक्शा बनाया। उसने इस काम के लिए कम रोशनी और ज्यादा रोशनी वाले सितारों का इंतखाब किया। इस दौरान उसने इनकी हरकत और तलू होने को मद्देनजर रखा। उसने साकन सितारे दरियाफ्त किए और उन पर फलकी नक्शे की बुनियाद रखी। यूं आसमान का एक ऐसा नक्शा तैयार हुआ जिसे आज दुनिया के खलाई अदारे खलाई सफर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि उसी नक्शे के तहत बाद में मुसलमानों ने जमीन का नक्शा तरतीब दिया। नाज़रीन करम, उस अजीम शख्सियत ने बाकायदा हमारे सोलर सिस्टम पर लिखे गए यूनानी खुराफात को रद्द किया और सियारों की नई तरतीब लिखी, जो जदीद शमसी नजरिया कायनात के नाम से मशहूर हुई। नाज़रीन करम, इसने भी अबू इसहाक अल जरकाली की तरह सियारों के मिदार बैज़ी बताई। नौजवानों, जरा सोचो, हम आसमानों के नक्शे बनाने वाले वजूद थे, फिर सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। खुद रात
یہ ہمارے گناہوں کی سزا تھی جو ہم نے عیش، سکون اور لذت پرستی کی نظر ہو کر ہمیں ملی۔ خاتون حضرات، علم فلکیات کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس علم جغرافیہ کی بھی مہارت ہونی چاہیے، تاکہ آپ جس جگہ فلکی تجربہ کر رہے ہوں اس پورے علاقے کا طول بلد اور عرض بلد آپ کے علم میں ہونا چاہیے، تاکہ فلکی تحقیق میں نظری دھوکے سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ پوری زمین کے پہاڑی اور میدانی علاقوں کا طول بلد اور عرض بلد کا مکمل ڈیٹا بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر آپ کی فلکی تحقیق محض نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ممکن ہے جو ستارہ آپ کو بہت زیادہ روشن نظر آ رہا ہے وہ زمین کے دوسرے حصے یا دوسرے کونے پر اس کی چمک میں کچھ کمی ہو، یا اس کی پوزیشن کچھ اور ہو۔ طول بلد یا عرض بلد کی وجہ سے اس کا سٹرکچر کچھ اور بھی نظر آ سکتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ علم فلکیات کے ساتھ علم جغرافیہ کے بارے میں بھی علم ہونا بہت ضروری ہے۔ خاتون حضرات، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے لیے زمین کا طول بلد اور عرض بلد، اس کے علاوہ شہروں اور پہاڑی اور میدانی علاقوں کا طول بلد اور عرض بلد معلوم کرنا انتہائی ضروری تھا۔ لہٰذا مسلمانوں کے فلکی تھنک ٹینک نے ایک انوکھا طریقہ نکالا۔ انہوں نے اسٹرونومی ٹیبل کے ذریعے معلوم کیا کہ اس سال سورج اور چاند کب گرہن ہوں گے۔ لہٰذا گرہن سے چند ہفتے پہلے بغداد، اندلس، مصر، ہندوستان اور ایران کے ماہرین فلکیات کو آگاہ کر دیا کہ فلاں وقت پر چاند یا سورج گرہن ہوں گے اور آپ اس کا ٹائم نوٹ کریں گے۔ خاتون حضرات، پھر گرہن کی تمام مشترکہ رپورٹ جو اندلس، مصر، ہندوستان سے آتی تھی اس پر ریاضیاتی ورک کیا جاتا تھا، جس سے مختلف علاقوں میں ٹائم کے فرق کے ذریعے زمین کا طول بلد اور عرض بلد معلوم کر لیا جاتا۔ میرے بھائیوں، یہ اس وقت مسلمانوں کے علم کی انتہا تھی۔ اللہ نے امت مسلمہ کو ایسے وجود عطا کر دیے تھے جو محض سورج کی تپش سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ آج سورج پر سن سپورٹس کی بارش ہوئی ہے۔ خاتون حضرات، قرون اولیٰ کی سحر نگری ایک نہایت دلچسپ دنیا تھی، اور اسی دنیا میں ایک مسلمان بادشاہ بھی سائنسدان گزرا ہے جسے دنیا الگ بیگ کے نام سے جانتی ہے۔ امیر تیمور کا پوتا یہ بادشاہ 1393 عیسوی میں پیدا ہوا اور بعد میں ترکستان کی حکومتی باغ ڈور سنبھالی۔ خاتون حضرات، یہ عظیم انسان ریاضی اور فلکیات میں عمر بن خیام اور عبد الرحمن صوفی کا ہم پلا تھا۔ اس نے فلکیاتی مشاہدات کے لیے 120 فٹ اونچی اور 250 فٹ قطر والی عمارت تیار کروائی جو کہ مکمل طور پر گلائی میں تھی۔ ناظرین کرام، اس بلڈنگ میں اس نے اپنے فلکیاتی مشاہدات کا آغاز کیا۔ یوں اس کے شہرا آفاق کتاب زیج الجدید نے فلکیات کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اس نے عبد الرحمن صوفی کے اسٹرونومی ٹیبلز میں کئی نئے ستاروں کا تفصیلی اضافہ کیا۔ اس نے مسلمان اور یونانی فلکی سائنسدانوں کی غلطیوں کی نشاندہی کی اور مکمل جامع ترین فلکیات سے دنیا کو روشناس کروایا۔ ناظرین کرام، یورپی مورخ جارج سارٹن نے اس عظیم مسلمان سائنسدان کو اسلامی دنیا کا ماسٹر پیس آف آبزرویشنل ایسٹرونومی کا خطاب دیا ہے، جبکہ اس درویش نے تمام زندگی محلات تعمیر نہیں کروائی بلکہ ریاضی اور فلکیات پر کئی تجربہ گاہیں تعمیر کروائی جن میں دنیا کے عظیم ترین مسلمان سائنسدان کام کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس، اسی کے ایک غدار بیٹے نے 27 اکتوبر 1449 ماہ رمضان کے مہینے میں اسے قتل کروا دیا۔ 1908 میں جب روسی ماہرین نے ترکستان کے قدیم شاہی ایریا کی کھدائی کی تو الگ بیگ کی اس عظیم شان، اس عظیم تجربہ گاہ کے آثار دریافت ہوئے، جس میں موجودہ سیکسٹنٹ جیسی ایک قدیم فلکی دوربین، آرملری، سن ڈائل اور ایسٹرولوب دریافت ہوئے جو اس عظیم مسلمان سائنسدان کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ خود حضرات، ایک اور سوال ہے، پلینٹ ماڈل کیا چیز ہے؟ یعنی سیاروں کے ماڈلز کیا چیز ہیں؟ 1544 میں ایک یورپی سائنٹسٹ کوپرنکس نے سورج کے گرد گردش کرتے ہوئے سیاروں پر ایک تصویری خاکہ بنایا جس میں سورج کو مرکز ثابت کرتے ہوئے ہمارے پلینٹ سسٹم کے سیاروں کے سائز، رفتار اور سورج سے قربت یا دوری کا تعین، کون سا سیارہ مریخ کے قریب ہے اور کون سا زمین کے قریب ہے، ان کے مدار میں کیسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ کوپرنکس نے اس پر باقاعدہ ایک ماڈل پیش کیا جو آج پوری دنیا میں رائج ہے اور آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، جس سے دنیا پر ہمارے سولر سسٹم کی اصل صورت عیاں ہوئی۔ اور آج
कोपरनिकस को प्लेनेट मॉडल का बानी कहा जाता है, जबकि हकीकत यह है कि अजीम मुसलमान साइंटिस्ट अलाउद्दीन इब्न शातिर वो पहला शख्स था जिसने अजीम मुसलमान साइंसदान नसीरुद्दीन तूसी के साथ मिलकर दुनिया को पहली बार प्लेनेट मॉडल के खाके दिए। और ठीक 600 साल बाद इब्न शातिर की किताब और उसके प्लेनेट मॉडल पर कोपरनिकस का नाम चढ़ा दिया गया। और इस तरह की हजारों सितम ज़रीफियों ने हमारी तारीख को मिलिया मेट कर दिया। तो हज़रात, आज यूरोप मुसलमानों की इल्मी महारत से चश्म पोशी करता नजर आता है। उनके नौजवान और हसन निसार जैसे लोग मीडिया पर आकर हमसे सवाल करते हैं, डेढ़ घंटे का टॉक शो करते हैं कि तुम्हारी सभों से अल्बर्ट आइंस्टाइन और कोपरनिकस क्यों नहीं निकले। हज़रात, इन्होंने शायद अपने बड़ों को ठीक से पढ़ा ही नहीं है या इनका मुताला खासा कमजोर है। ये बेलगाम उम्मत मुसलमान की तारीख को चोरों और लटेरों की तारीख साबित करते फिरते हैं, कुरान उला की सुनहरी तारीख को सरे आम मज़ाक करते फिरते हैं। काश हमारे उलमा मिंबरे रसूल से कुरान उला की आजान बन जाएं। ये दुश्मन के इन एजेंट्स को बताएं कि उम्मत के जिस दौर को तुम डार्क एजेस कहते हो, तुम्हारे बड़े उसकी तारीफ कुछ यूं करके गए हैं कि रॉबर्ट ब्रीफाल्ट अपनी किताब तश्कीले इंसानियत में लिखता है कि अगर अरब मुसलमान दुनिया में ना होते तो यूरोप की तरक्की याफ्ता तहजीब सिरे से जन्म ही न लेती। यूरोपीय तरक्की का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसका आखिरी सिरा मुसलमानों से ना मिलता हो। ये सही है कि अरबों ने कोई कोपरनिकस और न्यूटन नहीं पैदा किया, लेकिन अरबों के बगैर किसी कोपरनिकस या न्यूटन का पैदा होना भी नामुमकिन है। इसी तरह वो एक और मुकाम पर लिखते हैं कि यूरोप की तरक्की का मरकज इटली नहीं है बल्कि कुरान उला का उंदलस है। जब यूरोप जहालत और बर्बरियत की तरीकी में गिरफ्ता, एन उसी वक्त बगदाद, काहिरा, कर्तबा और तलीता में वो शानदार तहजीब नमूदार हो रही थी जिसने बाद में इंसानी इर्तिका को एक नई शक्ल दी। जबकि फिलिप हिटी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ अरब में कुरान उला की शान को कुछ यूं बयान करता है कि फल्कियात के मौजू पर मुसलमानों की मुतअद्दिद किताबों को वक्त के साथ साथ बिलखुसूस स्पेन में लातीनी यानी यूरोपीय जुबानों का जामा पहनाया गया और उन तर्जमों ने ईसाई यूरोप में, मौजूदा यूरोप में साइंस के इर्तिकाब में बुनियादी और फैसला कुन किरदार अदा किया। नाज़रीन करम, अब जरा सब्र से हवाले नोट करते जाओ ताकि तुम्हारा कभी सोशल मीडिया पर किसी इस्लाम दुश्मन लिबरल से सामना हो तो बेखौफी से उसकी मंजी ठोक सको। हज़रात, यूरोपीय मौरख फिलिप हिटी एक और मुकाम पर लिखता है कि आखिरकार मुस्लिम उंदलस के जरिए ही, मुसलमानों के उंदलस के जरिए ही यूरोप को फल्कियात की तख्लीकी सलाहियत मिली। यूरोप ने उंदलस के मुसलमानों की बेशुमार अहम फल्कियाती किताबों को यूरोपीय जुबानों में ट्रांसलेट किया। इसी तरह उनके एक और मौरख, यूरोपीय मौरख लिबान मोसियो लिखते हैं कि अरब मुसलमानों ने यूरोप को आला तहजीब से नवाजा। अगर यूरोप की तारीख से अरब मुसलमानों का नाम निकाल दिया जाए तो ये कई 100 साल पीछे चले जाएंगे। जबकि रॉबर्ट ब्रीफाल्ट लिखते हैं कि अपनी 1000 साल तारीख में यूरोप ने तरक्की और इर्तिकाब में कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जिस शोले से यूरोप रोशन हुआ, मुनव्वर हुआ, वो शोला यूनानी या रूमी नहीं था बल्कि अरब मुसलमानों की अता थी। तो हज़रात, अब आखिरी और खासा तगड़ा हवाला भी नोट फरमा ले। फिलिप हिटी हिस्ट्री ऑफ अरब में लिखते हैं कि अरब मुसलमान फल्कियात दानों ने अपनी मेहनत के लाफानी निशान आसमान पर छोड़े हैं जिन्हें हर वो शख्स आसानी से शनाख्त कर सकता है जो मामूली कुरा फल्की पर मौजूद सितारों के नाम पढ़ सकता है। यूरोपीय जुबानों में अक्सर सितारों के नाम अकरब, अलजद्दी, अतायर, दिम्ब, फरकद, इसके अलावा फल्की इस्तिलाहात असमूत, नजीर, असमत। यूरोपीय जुबानों की ये लफ्ज दरअसल अरबी जुबान के ही लफ्ज हैं जो इस्लाम की उस गिरा कदर विरसे के गवाह हैं जो मुसलमानों ने ईसाई यूरोप को दिया। तो हज़रात, ये है मुसलमानों की खूबसूरत तारीख, ये है वो हिस्ट्री जो मिंबरे रसूल से बयान होनी चाहिए, जो हमारी जलसा गाहों में बयान होनी चाहिए, जो हमारे टीवी चैनल्स पर बयान होनी चाहिए। लेकिन अफसोस इस पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि ये हिडन शुदा तारीख है। इसको खोजने के लिए एक मर्द मुजाहिद चाहिए। हज़रात, मुबारक हो, आज हमारा मुस्लिम एस्ट्रोनॉमी का चैप्टर मुकम्मल हो चुका है और मुझे उम्मीद है आपको काफी मजा आया होगा। थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है लेकिन परेशान मत हुआ करें। मैं 15 दिन 20 दिन लगाकर 12-12 घंटे लगाकर अगर इतनी रिसर्च कर सकता हूं तो आप क्या 30 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते? अगर आप इतने ही गए गुजरे हैं तो फिर इस कौम का अल्लाह ही हाफिज है।
لیکن خاتون حضرات مجھے افسوس ابھی بھی ہے کہ فلکیات کا کچھ حصہ وقت کے پیش نظر میں چھوڑ رہا ہوں. وہ سائنسدان جن کی فلکی مہارت کا ہم ذکر نہیں کر پائے وقت کے پیش نظر، لیکن ان کے بغیر فلکیات کا علم ادھورا ہے. اب ہم اپنے ان بزرگوں کے صرف نام بول دیتے ہیں، کم از کم ہمارے بچوں تک وہ نام تو پہنچنے چاہیے اگر ان کے کارنامے نہیں پہنچ پائے. اگر آپ میں تڑپ ہوئی تو بعد میں آپ خود ان ناموں کے اوپر سرچ کر کے ان کی کاوشوں کو پڑھ سکیں گے. خاتون حضرات اس کے بعد ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو دوست بول رہے ہیں کہ ٹاپ آف ٹائم سیریز کے ریفرنسز کہاں ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ 5ویں ایپیسوڈ کے لاسٹ میں نے سب کتابوں کے نام دیے ہیں جہاں سے ٹاپ آف ٹائم سیریز کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اور آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور اب ہم مسلمان فلکی سائنسدانوں کے نام جو ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں جن کے ہم فلکی کارنامے بیان نہیں کر پائے، لیکن ان کے نام آپ ملاحظہ کر لیں. بعد میں اگر آپ کے اندر ہمت ہوئی تو آپ بھی ان تک پہنچے گے، ان پر ریسرچ کریں گے. عظیم مسلمان ابو طیب سنت بن علی، یحییٰ بن منصور، احمد ساگانی، قاضی زادہ رومی، الکاشی، احمد نہاوندی، محمد بن موسیٰ خوارزمی، عباس بن جویری، عبد الملک مروزی، علی بن عیسیٰ استرلابی، احمد عبداللہ حبش الحاسب المروزی، ثابت بن قرہ، سنان ابن ثابت، ابراہیم سنان، ابن سینا البیرونی، ابو اسحاق البتروجی، قطب الدین شیرازی، جابر بن افراح، ابن الحیثم، ابو الوفا بزجانی. خاتون حضرات یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جن کی ہم نے سائنسی مہارت کا ابھی ذکر نہیں کیا، فلکیات کے اندر ہم نے ان کی سائنسی مہارت کا ذکر نہیں کیا. یہ اب آپ کا کام ہے، کچھ کام میں کر رہا ہوں کچھ آپ بھی کریں. میں جان بوجھ کر کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر تڑپ باقی رہے کہ یہ جو چیز رہ گئی ہے یہ ہم تک کیوں نہیں پہنچی، اس تک آپ کوشش کریں گے. اور اس کے بعد اگر آپ ان شخصیات کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا مسلم سائنس کورس ضرور جوائن کیجیے، جس میں مسلمانوں کی مکمل بایوگرافی، سائنسی تاریخ اور یورپ کی ستم ظریفیاں کھلے دل سے بیان کی گئی ہیں. امید ہے آپ کو وہ تاریخ پڑھ کر آپ کا دل فخر سے اچھلے گا بھی اور خون کے آنسو بھی روئے گا. اور ویڈیو کے لاسٹ میں اشتہار چلے گا، آپ وہاں سے نمبر لے کر ہمارے سٹور پر کال کر سکتے ہیں، کتابیں بذریعہ پارسل آپ کو روانہ کر دی جائیں گے. خاتون حضرات امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. مسلم سائنس کورس، مسلمانوں کی مکمل سائنسی تاریخ جو دے آپ کو ایک نئی پہچان. کورس خریدنے کے لیے ابھی اس نمبر پر کال یا SMS کریں.